منصب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کتنے جے، دسو ذرا حوالہ دسو، اور کڑی ہوئی حدیث جے منصب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرات ذی وقار، آپ نے انجینئر مرزا کی گفتگو کو سنا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے منصب نبی فقتلوہ، یہ جو روایت ہے یہ بالکل جعلی ہے، اور بلکہ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو ضعیف بھی نہ کہا جائے بلکہ اس کو موضوع کہا جائے اور جعلی روایت کہا جائے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں، اس کی جو سند پڑھنے لگا ہوں، وہ امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور یہ جو سند ہے یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ اس روایت کا لیول کیا ہے اور اس کے اوپر کیسا حکم لگایا جائے۔ آج یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ جو روایت ہے اس کا نفاذ کیسے ہونا چاہیے، بلکہ آج بات ہوگی اس حوالے سے کہ کیونکہ انجینئر مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ روایت بالکل جعلی ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو حضرات ذی وقار اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو یہ میرے سامنے شفا شریف ہے موجود ہے، تو اس کے اندر جو سند ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا عبد العزیز بن محمد بن حسن بن زبالہ حدثنا عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر عن علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ عن محمد بن علی بن حسین عن ابیہ عن الحسین بن علی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سب نبی فقتلوہ ومن سب اصحابی فضربوہ۔ یہ جو روایت ہے اس کا ہر راوی جو ہے وہ سکہ ہے، صرف اس کے اندر ایک جو راوی آ رہے ہیں جن کا نام ہے عبد العزیز بن محمد بن حسن بن زبالہ، تو اس کے حوالے سے محدثین نے کلام کیا کہ یہ ضعیف راوی ہے، لیکن ان کا جو ذوف ہے وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ محدثین کا طریقہ کار ہے کہ وہ روایت کہ جو تواتر عملی سے آ رہی ہو، اگرچہ اس کے اندر راوی ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ہر زمانے پہ اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہو تو وہ روایت اگرچہ ضعیف ہو لیکن تواتر عملی کی وجہ سے یا تو وہ صحیح کے درجے میں چلی جاتی ہے یا حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو روایت صحیح یا حسن کے درجے میں چلی جائے، وہ ضعیف روایت بھی جو ہوتی ہے اس پہ بھی عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تواتر عملی کی وجہ سے، امت کا اجماع ہونے کی وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار، یہ جو روایت میں نے پڑھی اور انجینئر مرزا کے لیے یہ پکی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ روایت موضوع ہے، بلکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ روایت جعلی قسم کی روایت ہے، یہ حدیث بھی ضعیف قسم کی بھی نہیں، بلکہ اس نے اس کو اور جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے اور پبلک کے سامنے، قوم کے سامنے یہ پیش کرنے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ روایت جعلی ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ انجینئر مرزا کا کہنا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ انجینئر مرزا کی اپنی بات جعلی ہے، یہ روایت جعلی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر کچھ ذوف آیا تھا راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، لیکن تواتر عملی کی وجہ سے وہ ذوف دور ہو گیا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس روایت کو سپورٹ بھی ملتی ہے کئی صحیح احادیث سے، جس طرح کعب بن اشرف جو نبی پاک علیہ السلام کا جو گستاخ تھا تو سرکار مدینہ نے اس کو قتل کروایا، اسی طرح ابن خطل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروایا۔ اور کیوں قتل کروایا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے، کعب بن اشرف یا ابن خطل جیسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ تھے۔ تو اس حدیث کی سپورٹ میں وہ احادیث مل جاتی ہیں کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے عملی طور پہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گستاخ ہوگا تو اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہوگی۔ تو حضرات ذی وقار، یہ روایت جعلی نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے اوپر پورا اعتماد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔